بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے، یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کر ختم فرما دیتے، اس خیال سے کہ کل پھر ضرورت ہوگی اس کو محفوظ نہ رکھتے تھے۔ یہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت درجہ توکل تھا کہ جس مالک نے صبح دیا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف اپنی ذات کے لیے تھا، ورنہ ازواج مطہرات کا نفقہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں تصرف میں لائیں، چاہے رکھیں چاہے تقسیم کر دیں، مگر وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں ایک بار 2 گنے درہموں کی نذرانے کے طور پر پیش کی گئیں، یعنی 2 بوریاں نذرانے کے طور پر پیش کی گئیں، جن میں 1,00,000 درہم تھے۔ 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم سے زیادہ تھے۔ انہوں نے طباق منگوایا اور بھر بھر کر تقسیم فرما دیا۔ خود روزہ دار تھیں، افطار کے وقت 1 روٹی اور زیتون کا تیل تھا۔ افطار کے وقت صرف 1 روٹی اور 1 زیتون کا تیل تھا جس سے افطار فرمایا۔ آپ کی باندی نے عرض کیا کہ اگر 1 درہم کا گوشت آج منگا لیتی تو آج ہم اسی سے افطار کر لیتے، تو فرمایا کہ اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، پہلے یاد دلا دیتی تو میں منگا دیتی۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضور اقدس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ میرے لیے کوہ احد سونا بن جائے اور پھر رات کو اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہے، بجز ایسے دینار کے جس کو کسی واجب مطالبے کے لیے تھام کر رکھوں۔ اور یہ بات آپ کے کمال سخاوت و جود و عطا کی دلیل ہے، چنانچہ اسی کمال سخاوت کے سبب آپ مقروض رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے جس وقت وفات پائی ہے تو آپ کی زرہ اہل و عیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ یہ سارے واقعات جو بیان ہوئے، یہ ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نفس کا بیان ہے، دوسری طرف قناعت کا، زہد کا، توکل کا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کا۔ یہ سب اعلیٰ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ پہلے تو ایک بات سمجھ لینے کی ہے، یہ جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن کے واسطے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے، بس آج کا دن کے لیے جو کچھ انتظام ہے وہ کر لیا اور آج کا کھانے پر اکتفا کر لیا، کل کے لیے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ عطا فرما دیں گے کوئی چیز۔ تو آج کی چیز کل پر اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ یہ غایت درجے کا، انتہا درجے کا، اعلیٰ درجے کا توکل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مظاہرہ فرمایا، لیکن عام مسلمانوں سے اس کا مطالبہ نہیں۔ یعنی خود تو آپ نے یہ عمل فرمایا، لیکن دوسروں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے یہ بات کوئی ضروری قرار نہیں دی کہ وہ کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کے نہ رکھیں۔
یا کوئی ایسا انتظام نہ فرمائیں جو ایک مناسب انتظام ہوتا ہے اپنے گھر چلانے کا. یہی وجہ ہے کہ خود تو یہ کرتے تھے، لیکن ازواج مطہرات جو آپ کے جن کا نفقہ آپ کے ذمہ واجب تھا، ان کا سال بھر کا نفقہ اکٹھا دے دیا کرتے تھے. سال بھر کا نفقہ جب سال شروع ہوتا تو ہر زوجہ مطہرہ کو ان کا سال بھر کا نفقہ، سال بھر کا خرچہ، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہائش کا، ان کے کپڑوں کا، جو کچھ بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ سب اکٹھا حساب کر کے ایک سال بھر کر دیتے تھے. کیونکہ اپنے اوپر تو اپنے بارے میں تو یہ خیال تھا کہ مجھے اگر فرض کرو فاقہ بھی ہو گیا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد ہے، اس نے رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. آج کے لیے کل کے لیے اگر نہیں اٹھا کے رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اگر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اگر بالفرض نہ ملا تو فاقہ بھی مجھے اٹھانے میں کوئی تکلیف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہوں گا. لیکن بیوی بچوں سے یہ مطالبہ کرنا درست نہیں کہ بھئی ہم اگر اس طرح رہ رہے ہیں تو تم بھی اسی طرح رہو، ہم اگر فاقے اٹھاتے ہیں تو تم بھی اسی طرح سے فاقے اٹھاؤ. تو آپ نے اپنی سنت سے یہ واضح فرما دیا کہ جن کا نفقہ ہمارے ذمہ واجب ہے ان کو اس بات کا مکلف کرنا کہ وہ پیغمبرانہ عزیمت اور پیغمبرانہ توکل اور پیغمبرانہ زہد کا مظاہرہ کریں، اس کا مکلف اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں کرتا. ان کے لیے حق ہے. اور ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں پر بھی انسان اگر کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ تم یہ الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ اگر تم اپنے کوئی لقمہ اپنے بیوی کے منہ میں دیتے ہو تو وہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، بیوی بچوں کا نفقہ دینا یہ کوئی شریعت کے خلاف ہے یا زہد کے خلاف ہے یا توکل کے خلاف ہے یا بخل ہے یا حب مال ہے. یہ کچھ نہیں، وہ واجب ہے، ہر انسان کے ذمہ واجب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایسا کر کے دکھا دیا کہ سال بھر کا نفقہ اکٹھا دے دیتے ازواج مطہرات. مگر وہ بھی ازواج مطہرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. سال بھر کا ہاتھ ہو گیا لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی رہتی تھی، اپنی مرضی سے خرچ کرتی رہتی تھی. یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو تھا وہ سارا کا سارا خرچ کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کوئی ایک کھجور رہ گئی، کوئی روٹی رہ گئی، کوئی زیتون کا تیل رہ گیا، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں. تو توکل در حقیقت یہ ہے، شرعاً توکل یہ ہے کہ آدمی جائز حدود میں رہ کر مال کی کمائی کرے، لیکن ایک اجمال کے ساتھ کرے، جتنا بقدر ضرورت ہے اتنا کرے اور باقی کے اوپر اللہ پر بھروسہ کرے. ناجائز کے کام کی طرف ہرگز نہ جائے یہ سوچ کر کہ بھائی اگر نہیں کروں گا تو بھوکا رہ جاؤں گا. اللہ پر یہاں بھروسہ کرنا ہے کہ گناہ کا کام گناہ کے ذریعے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، چاہے بھوکا رہنا پڑے تو رہ جاؤں گا، لیکن حرام طریقے سے نہیں کروں گا. اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھے کہ وہ ہمیشہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا. ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آئے لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح باب ہوتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو بڑے لوگ جو ہے نا وہ تو جائز اسباب بھی اختیار کرنے کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، وہ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن
جو عام مسلمانوں کو حکم ہے وہ ہے کہ جائز اسباب کی حد تک اختیار کرنے میں تمہیں کوئی اجازت ہے، اور اسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت بھی کر لی، کبھی کبھی تجارت بھی کی، کبھی کبھی کوئی زراعت بھی کی، یعنی کاشتکاری بھی کی۔ ایک زمین میں ایک زمین کے اندر وہ زراعت بھی کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرف کے مقام پر، اور مزدوری بھی کی، بکریاں بھی چرائی، اجرت پر چرائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنت میں ہر چیز دکھا دی، یہ بھی کرنا چاہو یہ بھی، اس کی بھی سنت موجود ہے، یہ کرنا چاہو اس کی بھی سنت موجود ہے، یہ کرنا چاہو اس کی بھی سنت موجود ہے۔ لیکن عام جو اپنا معمول تھا وہ زہد کا، کہ آج جو کچھ مل گیا ٹھیک ہے، اگلے دن کے لیے فکر نہیں، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا انتظام فرما دیں گے اس کے مطابق عمل ہو جائے گا، فکر کر اللہ پر بھروسہ ہے، کیوں اتنی اس فکر میں پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ادا فرمائیں گے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ فجر کے بعد آ کر گھر میں پوچھتے ہیں کہ بھئی کچھ ہے کھانے کے لیے، تو اگر جواب ملتا کہ کھانے میں کچھ ہے نہیں آج، فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بس پھر ہمارا روزہ ہے، روزہ رکھ لیتے، نفلی روزہ اس طرح رکھا جا سکتا ہے، صبح کو بھی نیت کر کے، فرمایا اچھا روزہ ہے۔ تو لیکن یہ خود کر کے تو دکھایا، لیکن دوسروں کے لیے ضروری قرار نہیں دیا، ہم امت کے واسطے، امت کے عام مسلمانوں کے واسطے یہ ضروری قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ جائز اور حلال طریقے سے فکر کر لو، جو جائز اور حلال طریقے سے مل جائے اس کو صبر و شکر کے ساتھ، اس کو قناعت کے ساتھ اس کو استعمال کرو، اور ناجائز کی طرف مت جاؤ۔ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ حلال اور حرام میں مشکل پیش آ رہی ہے اور حرام چیز آنے والی ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر حرام نہیں ہوگا تو بھوکا رہ جاؤں گا، تو پھر بھوکا رہ جانا بہتر ہے بنسبت حرام کھانے کی۔ اگرچہ اس میں بھی شریعت سے کچھ گنجائشیں دی ہیں، وہ الگ باب ہے، لیکن اس میں عظیمت کا مقام یہ ہے کہ آدمی بھوکا رہنا گوارا کر لے لیکن حرام کھانا گوارا نہ کرے، اگرچہ شریعت سے گنجائشیں بھی بعض جگہ پر دی ہیں دینے کی، الا یہ کہ جان ہی جانے کا اندیشہ ہو، موت کا اندیشہ ہو، تو پھر حرام کی بھی بقدر ضرورت اجازت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن عام حالات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ حرام سے پرہیز کرے، اور جب اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، تو چاہے وہ کتنے ہی سخت حالت میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ بچتے ہیں حرام سے۔ اور پھر مشاہدہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں، ایسے کھلتے ہیں کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، قرآن فرماتا ہے وَمَن یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہو، تقوی رکھتا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ کرا دیتے ہیں اللہ۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ ایک انشورنس کمپنی میں ملازم ہے، اور انہوں نے جو کچھ علم حاصل کیا وہ سارا انشورنس ہی کا علم حاصل کیا، وہ ایک ایکچوری کا علم کہلاتا ہے۔ اس وقت اس زمانے میں اکا دکا ہی ملک میں کوئی ہوا کرتے تھے ایسے، تو شاید وہ پہلے ہی آدمی تھے جنہوں نے ایکچوری کا علم حاصل کیا تھا، اور اس کی بنا پر انشورنس کمپنی میں ایک بڑی زبردست تنخواہ ان کو کے اوپر ملازم تھے۔ تو میرے پاس آئے تو آ کے پوچھنے لگے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے بعض علماء نے بتایا کہ انشورنس کا جو کاروبار ہو رہا ہے یہ حرام ہے، تو میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں حرام ہے کیا حلال ہے، اور میں ملازم ہوں، وہاں پر ملازمت کر رہا ہوں، میری ملازمت حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے مسئلہ تو بتا دیا، میں نے کہا بھائی حرام تو ہے، یہ حلال تو ہے نہیں،
ملازمت بھی جائز نہیں آپ کی. لیکن بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام آمدنی میں مبتلا ہو اور اس کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ دوسرا کوئی ذریعہ حلال تلاش کرے اور جب تک حلال نہ ملے اس وقت تک استغفار کرتا رہے اور اس کو جاری رکھے, استغفار بھی کرتا رہے اللہ تعالیٰ سے, اور جو ہی دوسرے کوئی حلال ذریعہ مل جائے تو اس کو چھوڑ دے. تو آپ کے لیے گنجائش یہ ہے کہ آپ اس طرح دوسرا روزگار تلاش کریں جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے, اور جب مل جائے تو چھوڑ دیں. تو اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ نہیں اس کے کو عظیمت عطا فرمائی تھی. وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, مشورہ لینے نہیں آیا. مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, مشورہ لینے نہیں آیا. جب آپ نے کہہ دیا کہ حرام ہے تو بس حرام ہے, آج سے ہی میں نے چھوڑ دیا, اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا نہیں مارے گا. جب حرام ہے تو حرام ہے. یہ جملہ اس کو مجھے آج تک یاد ہے کہ اس نے کہا مفتی صاحب میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں, مشورہ لینے نہیں آیا. جب کہہ دیا تو حرام ہے تو حرام ہے, آج سے ختم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت دی, اتنی بڑی پھر ایک دوسری ملازمت اس کو ملی اور ساری ملک میں اس کی عزت ہوئی. شاید باہر بھی چلا بہت عرصے سے, مجھے پتہ نہیں کہاں ہے, لیکن مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب سے اس کے لیے دروازے کھولے. ایک مثال نہیں, سینکڑوں مثالیں. ہوتا کیا ہے کہ شروع میں انسان یہ بہکاتا ہے, شیطان یہ بہکاتا ہے کہ اگر تو نے یہ حرام کام چھوڑ دیا تو تو بھوکا مر جائے گا, تیرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی. لیکن جب اللہ کا بندہ کوئی اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازے کھولتے ہیں. ابھی ہمارے قریبی میں آپ سب لوگ جانتے ہو, یہ جو بیچارہ جو نوجوان ہمارے ہاں مدفون ہے, جنید جمشید مرحوم, اس کی مثال دیکھ لو کہ لاکھوں کی آمدنی جس شخص کی ہو اور اس نے اس کے اوپر لات مار کر اللہ کی آخرت چھوڑ دیا, کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ مقام اس کو اس جگہ پر بھی کبھی نہ ملتا جو آج آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, دنیا کے اندر بھی اور آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے. بات ساری یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو, یہ فکر ہو کہ میں اس دنیا میں بندہ بن کے آیا ہوں, خدا بن کر نہیں آیا, میں کسی کا بندہ بن کر آیا ہوں. جب یہ فکر ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر یہ مال و دولت وغیرہ جو کچھ بھی ہیں یہ سب ہیچ در ہیچ ہو جاتے ہیں. پھر اصل فکر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, اگلے لمحے کچھ پتہ نہیں میری موت کب آ جائے, اگلے لمحے میں دنیا سے رخصت ہو سکتا ہوں, بیٹھے بیٹھے جا سکتا ہوں, اور آنکھوں سے مناظر دیکھتا ہوں کہ لوگ بیٹھے بیٹھے دنیا سے رخصت ہو گئے. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ جو در حقیقت یہ جو مال کی محبت ہے یہ بخل پیدا کرتی ہے. مال کی محبت ہے جو انسان کو سخاوت کے اعلیٰ وصف سے روکتی ہے. مال کی محبت ہے جو انسان کو بسا اوقات گناہوں میں مبتلا کرتی ہے. سمجھ رہا ہے وہ کہ میں مال بٹور رہا ہوں, حقیقت میں وہ آگ کے انگارے سمیٹ رہا ہوتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں, انگارے کھا رہے ہیں. بعض جگہ لفظ قرآن کریم میں آیا کہ وہ آگ انگارے, بعض حرام خوری کے لیے آیا ہے کہ رزق جہنم, جیسے کسی پتھر کو آگ میں تپا دیا جائے تو وہ اس جیسی کیفیت ہے اس مال کی جو حرام طریقہ سے رشوت سے جو حاصل ہوا. اب رشوت کا بازار گرم ہے ہمارے
ملک میں ہمارے معاشرے میں کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا اور اس کو شیر مادر کی طرح حلال سمجھا ہوا ہے. اگر کوئی راستہ بتائے تو کہیں جی ہمارا تو سارا نظامی درہم برہم ہو جائے گا، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں رشوت لینا. لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑتا ہے رشوت کو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دروازے کھولتے ہیں. اور پھر تھوڑی سی آزمائش بھی کبھی کبھی آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھر وہ دروازے کھل جاتے ہیں. اصل چیز جو ہے، جو ان تمام چیزوں کی بنیاد ہے، وہ ہے جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ یہ کہ ہم اپنی سوچ کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ہم سوچتے جو رہتے ہیں، دماغ میں جو خیالات چکر کاٹتے رہتے ہیں، وہ سارے اس دنیا کی لذتوں کے لیے ہیں، دنیا کی راحتوں کے لیے ہیں، دنیا کے اسباب کے لیے ہیں، دنیا کے کاموں کے لیے ہیں. کس طرح مجھے زیادہ پیسے مل جائیں، کس طرح مجھے زیادہ راحت مل جائے، کس طرح مجھے زیادہ مزہ آ جائے، کس طرح مجھے دنیا میں شہرت مل جائے، کس طرح دنیا میں مجھے کوئی منصب رتبہ مل جائے. ساری دوڑ دھوپ، سوچ بچار سب اس طرف گھوم رہی ہے. لیکن یہ فکر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہا، یہ فکر جو ہے یہ یا تو معدوم ہے یا اتنی دبی ہوئی ہے کہ فیصلے اس کی بنیاد پر نہیں ہو رہے. اس کی وجہ سے کبھی حب مال ہمیں گھیر لیتا ہے، کبھی حب جاہ گھیر لیتی ہے، کبھی ہمیں گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور کم از کم آخرت سے تو غافل کیے ہوئے ہے ہی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ بات بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کا رخ جو ہے وہ تبدیل کرو. سوچ کا رخ اس طرح تبدیل کرو کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ نہ رہا ہو. ہے کوئی؟ ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اور فضول خیالات آتے رہتے ہیں بسا اوقات، جن سے نہ کوئی فائدہ، جن سے نہ کچھ راحت، نہ کوئی آرام، بس خیالات ہیں چلے آ رہے ہیں. ایک طوفان ہے خیالات کا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کبھی گھر کا خیال آ گیا، کبھی دفتر کا خیال آ گیا، کبھی اپنے پیسے کا خیال آ گیا، کبھی خیالات میں مگن ہے انسان ہر وقت. کتنے خیالوں سے تمہیں فائدہ پہنچا ہے ذرا اندازہ کر کے دیکھو. کتنے خیالات صبح سے لے کے شام تک دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں، ان میں سے کتنے خیالات ایسے ہیں جن سے کچھ تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے، دنیا کا یا آخرت کا؟ اکثر و بیشتر نظر آئیں گے کہ فضول خیالات ہیں. اکثر و بیشتر یہ نظر آئے گا ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، بس ایسے ہی رو ہے خیالات کی، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے، ادھر سے ادھر بھٹک رہی ہے. اس خیالات کی رو کو تھوڑا سا بدل کے دیکھو. کس طرف؟ اپنے پروردگار کی طرف، کہ دیکھو میرے پروردگار نے میرے لیے کیا کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں مجھے، کس طرح مجھے زندگی عطا فرمائی، کس طرح مجھے آنکھیں عطا فرمائی، کس طرح مجھے کان عطا فرمائے، کس طرح مجھے بینائی عطا فرمائی، کس طرح مجھے صحت عطا فرمائی، کس طرح میں صحت مند زندگی گزار رہا ہوں، کس طرح مجھے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، کس طرح مجھے راحت اور آرام مل رہا ہے. ان چیزوں کا تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. جب کبھی یہ بات ہو جائے گی تو ہر لمحے ہمارا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے گا کہ یا اللہ ابھی سردی کا موسم ہے، الحمدللہ آپ نے مجھے اچھے کپڑے دے دیے کہ جس سے مجھے راحت مل رہی ہے. یا اللہ سردی کے موسم میں چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سہارا کے اندر نہیں. کتنے لوگ ہیں جو بیچارے کھلے میں آسمان کے نیچے ہیں، برف باری کے اندر. دیکھو شام کے لوگوں کا حال پڑھ رہے ہوگے، سن رہے ہوگے کس حال میں ہیں شام کے مہاجرین. تو ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو دیکھو. ان کے مقابلے میں روٹی انہیں میسر نہیں آ رہی ہے، وہ رات کو چھت کے اوپر
کوئی چھت نہیں ہے، برفباری سے بچنے کا سامان نہیں ہے، کھانے کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں میسر ہے، ان کا تصور کرو اور پھر دیکھو اپنے آپ کو، اے اللہ کیا آپ نے کیسا کرم فرمایا ہوا ہے مجھ پر کہ مجھے رہنے کے لیے مکان بھی آرام دے رکھا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے کھانے کو بھی دے رکھا ہے، اے اللہ میرے بچے بھی خوش ہیں، اے اللہ میرے تندرست بھی ہوں، اے اللہ نہ سردی سے پریشان ہوں نہ گرمی سے پریشان ہوں، اپنے ہر چیز کا مجھے اہل دے رکھا ہے۔ ان چیزوں کی طرف دھیان جو بھٹک رہا ہے نا خیال ادھر سے ادھر، اس بھٹکے ہوئے خیال کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف متوجہ کرو۔ جتنا اس طرف متوجہ کرو گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی عادت ڈالو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا تو یہ مال کی محبت، یہ جاہ کی محبت، یہ شہرت کی محبت، یہ منصب کی محبت، یہ سب ہیٹ کر ہیٹ نظر آئیں گے۔ کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی شہرت، یہ سب ہیٹ کر ہیٹ ہو جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق قائم ہوگا، تعلق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے تعلق جو قائم ہو جائے گا، اس کی نعمتوں کو سوچو گے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے قرب بڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا صحیح معنی میں بندہ بنا دیں گے۔ پھر یہ جو دنیا بھر کے خیالات اور گناہوں کے وسوسے آتے ہیں وہ انشاءاللہ رفع ہو جائیں گے۔ پھر دنیا کی مال و دولت اور راحت اور عزت اور شہرت اور منصب اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیٹ در ہیٹ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کو سنجر ایک جگہ تھی، تو اس کا سلطان تھا، اس کا بادشاہ تھا، تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے سارے سنجر کی سلطنت جو ہے وہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سلطنت کے مالک بن جائیں اور سلطان بن جائیں۔ یہ پیشکش کی پوری سلطنت بادشاہ نے۔ اللہ، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، وہ کسی نے نظم کیا ہے کہ کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باز، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم۔ سنجر اس ملک کا نام تھا اور اس کے بادشاہ کا جو تاج تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، سیاہ رنگ کا تاج۔ سیاہ بھی خوبصورت ہوتے نا، بعض اوقات ایک سیاہ چیز بھی خوبصورت لگتی ہے، تو اس نے سیاہ رنگ کا تاج بنا رکھا تھا، تو وہ سنجر کا تاج تھا۔ تو مولانا فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، کیوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باز، در دل اگر بود ہوس چتر سنجرم، زانگاہ کے یافتم خبر از نیم روز نیم شب، زانگاہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بدانگے نمی خرم۔ وہ جو سلطنت تھی سنجر کی، اس کا ایک علاقہ تھا جس کو نیم روز کہلاتے تھے۔ نیم روز کے لفظی معنی فارسی میں ہوتا ہے آدھا دن، تو اس نیم روز کی سلطنت پیش کی تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ تو فرمایا کہ اگر میرے دل میں سنجر کے تاج کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو تو میرے قسمت کا چہرہ اللہ تعالیٰ سنجر کے تاج کی طرح سیاہ کر دے۔ اگر میرے دل میں سنجر کے تاج کی ذرہ برابر بھی خواہش ہو تو اللہ میاں ایسا ہی میرا بخت، میری قسمت ایسی سیاہ کر دے جیسے سنجر کا تاج ہے۔ زانگاہ کے راستم خبر از نیم ملک نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت ملی ہے، آدھی رات کی سلطنت ملی ہے،
تو میں آدھے دن کی سلطنت کو ایک دمڑی کے عوض بھی خریدنے کو تیار نہیں. یہ نیم روز کیا مانا تھے؟ آدھا دن، اور وہ سلطنت تھا. تو نیم روز یعنی آدھے دن کی سلطنت میں ایک دمڑی کو بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت نصیب ہوئی ہے. آدھی رات کی سلطنت سے کیا مراد؟ کہ آدھی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا، اس کے سامنے عبادت کرنا، اس سے تعلق جوڑنا، اس سے دعائیں مانگنا. اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے لذت اور حلاوت عطا فرمائی ہے اور اس کی جو سلطنت مجھے بخشی ہے، اس کے آگے نیم روز کی سلطنت کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. میں ایک دمڑی میں بھی اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی ذات سے تعلق عطا فرما دیتے ہیں تو پھر کوئی دولت، کوئی حشمت، کوئی حکومت، کوئی منصب، کوئی جاہ وہ آدمی کے سامنے پرے کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. تو راستہ کیا ہے کہ سوچ کا رخ موڑو. سوچ کا رخ موڑو. کس طرح موڑو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی طرف، اپنی حاجتیں اس سے مانگنے کی طرف. یہ جو دن رات شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہے ہو، وہ اس منصوبوں کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگو. یا اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، عطا فرما دیجیے. یا اللہ مجھے فلاں آپ نے اتنا کچھ عطا فرما رکھا ہے، پہلے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر جو مجھے مطلوب ہے اللہ اس کو آپ سے مانگتا ہوں. اسی لیے دعا کرنے کا جو بہتر طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ یہ کہ آدمی دعا سے پہلے شکر ادا کرے. الحمدللہ رب العالمین پہلے کہے. کیا مطلب؟ کہ اگر صرف بغیر اللہ تعالیٰ کا شکر کیے حاجت مانگو گے اللہ تعالیٰ سے تو گویا ایک طرف سے کہیں اس میں شائبہ پیدا ہوتا ہے شکوے کا. جیسے مجھے میرے پاس کچھ ہے تو ہے نہیں، میں مانگ رہا ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں. لیکن پہلے شکر ادا کر لو کہ جو موجودہ نعمتیں ہیں ان پر شکر کر کے اعتراف کر لو کہ اللہ آپ نے مجھ پر بہت نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے، ساری تعریفیں آپ کی ہیں، سارا شکر آپ کا ہے. پہلے شکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر لو اور اعتراف کر کے شکر ادا کر کے پھر کہو کہ اللہ بہت کچھ دے رکھا ہے لیکن یہ حاجت ہے میری، یہ حاجت بھی پوری فرما دی. تو پھر دیکھو وہ ایک طرف شکر کے نتیجے میں ایک شکر کی عبادت تم نے ادا کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت بھی پیش کر دی. تو دونوں چیزوں سے تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا، شکر سے بھی اور دعا سے بھی. تو اپنی سوچ کا محور، سوچ کا مرکز، سوچ کی لہر وہ اس طرف کرو، شکر کی طرف اور دعا کی طرف. اے اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہے اس پر شکر. اے اللہ فلاں چیز کی حاجت ہے مجھے عطا فرما دی. اگر یہ سوچ اور یہ بات جس طرح زبان سے یہ شکر اور دعا یہ جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح دل سے بھی ہوتی ہے. چلتے پھرتے دل میں یہ کرتے رہو. یا اللہ میں باہر نکلا تھا، آپ نے اچھی سواری عطا فرما دی، اللہم لک الحمد لک الشکر. یا اللہ بیٹھ گیا ہوں مجھے منزل تک آسانی سے پہنچا دیجیے. یا اللہ میں گھر میں داخل ہونے والا ہوں، گھر والوں کو خیر عافیت سے پاؤں، اچھی حالت میں دیکھوں، کوئی بڑا منظر سامنے نہ آئے. اے اللہ جب میں گھر میں داخل ہو گیا سب کو اچھی حالت میں پایا. یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے. اے اللہ ان کے درمیان محبتیں قائم رکھیے. اے اللہ ان کو آپ نے اپنے دین دنیا کی ترقی عطا فرمائیے، صلاح و فلاح عطا فرمائیے. غرض کون انسان ایسا ہے جو حاجتوں میں جکڑا ہوا نہیں ہے؟ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے رہو. یہ اپنی سوچ کا رخ اس طرف موڑ دو. اس طرف موڑو گے تو جب اس طرف یہ سوچ کا رخ موڑے گا تو یہ جو شیطان دل میں ڈالتا ہے، مال کی محبت ڈالتا ہے، اس سے بخل پیدا ہوتا ہے اور ناشکری پیدا ہوتی ہے اور ناجائز کاموں کی طرف دھیان ہوتا ہے. یہ سارا دھیان مڑ کر اللہ جل جلالہ کی طرف چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ راستہ ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی راستہ دکھایا.
پابندی تو نہیں لگائی ان پر، اب ازواج مطہرات پر پابندی نہیں لگائی کہ تم بھی ایسے کرو کہ بھائی کل کے لیے کچھ اٹھا کے مت رکھنا، کوئی کھانے کا انتظام نہ کرنا، پابندی نہیں لگائی، سال بھر کا نفقہ دے دیا، کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ذہنیت ایسی بنا دی اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے ذہنیت ایسی بنا دی کہ اصل چیز تو آخرت کی نعمتیں ہیں، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اصل چیز تو وہاں ملنے والی ہے، یہ دنیا تو اس کے آگے کچھ حقیقت نہیں رکھتی، بل تؤثرون حیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اپنے قول سے فعل سے یہ ذہنیت دل میں پیدا فرما دی، نتیجہ یہ کہ مال بھی آ رہا ہے تو وہ آیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر ادا کیا اور پھر اس کو مناسب جگہوں پر خرچ کر دیا، تو وہی چیز سخاوت پیدا کر رہی ہے، وہی چیز قناعت پیدا کر رہی ہے، وہ چیز حب مال کو دور کر رہی ہے، وہ چیز بخل کو دور کر رہی ہے، وہی چیز سخاوت پیدا کر رہی ہے، ساری چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے، وہ جس دن حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ سارے اخلاق حسنہ جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب انشاءاللہ تعالیٰ حاصل ہو، اس کی فکر چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی فکر عطا فرمائے، شکر کی کثرت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعداد، اس پر شکر کی کثرت اور اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، مانگتے رہنا، بس یہ کام کرنا، تو دیکھو انشاءاللہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے، بار بار اپنے نفس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، اسی لیے بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بار بار یاد دہانی کرتے ہیں، اپنے نفس کو یاد دہانی کرتے ہیں، جو یاد دہانی ہوگی انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ ایک مزاج بن جائے گا، طبیعت بن جائے گی، طبیعت و مزاج بن گیا تو سمجھو انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح سے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے قول و فعل کو اپنی رضا کے مطابق بنا، یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ اپنے ذات کے ساتھ تعلق مضبوط فرما دے، یا اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کا رخ اپنے رضا کی طرف جو موڑ دیجئے، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرمائیے، یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك.